السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ نیک کام کریں اور برے کاموں سے بچیں تاکہ اس کی بنائی ہوئی جنت کے مستحق بنیں، مگر ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی نیک کاموں سے زیادہ برے کاموں اور گناہوں میں بسر ہو رہی ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں غفور رحیم ہے وہیں شدید العقاب بھی ہے، کیونکہ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذو الطول۔ سورہ مومن آیت نمبر 3۔ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اور سورہ مائدہ میں ارشاد ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ آیت نمبر 98 سورہ مائدہ، تم یقین جانو کہ اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور اللہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ جہاں وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے وہیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ جہاں وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہو وہیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتا رہے۔ رحمت الہی سے امید کا حقیقی مطلب یہ بھی نہیں کہ گناہوں پر گناہ کرتے چلے جائیں، بلکہ اس کی رحمت سے امید کا تقاضا بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن اللہ تعالیٰ سے حسن ظن اور اچھے بدلے کی امید رکھتا ہے، اس لیے وہ اچھا عمل کرتا رہتا ہے۔ فاجر و بدکار اللہ کے بارے میں برا گمان کرتا ہے اور برے بدلے کی امید رکھتا ہے، اس لیے برا عمل کرتا رہتا ہے۔ اور گناہوں میں پھانسنے کا شیطانی حربہ بھی بہت ہے شیطان کا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ صغیرہ معمولی گناہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یا نیکیاں ایسے مٹا دیں گی۔ اس طرح کا خیال حقیقت میں شیطانی فریب ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے صغیرہ گناہوں کا سہارا لیتا ہے، اس لیے گناہ خواہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نصیحت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، گناہوں کو حقیر نہ سمجھو کیونکہ اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ ان کو لکھ رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو معمولی نہ سمجھو کیونکہ یہ گناہ جب کسی کے نامہ اعمال میں ایک ایک کر کے جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان گناہوں کی مثال ان مسافروں کی مانند ہے جو کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہیں بھوک لگی، وہ کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کی تلاش میں نکل گئے۔ سب ایک ایک لکڑی لے آئے، یہاں تک کہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا جس میں وہ اپنا کھانا تیار کر لیے۔ یعنی ایک لکڑی کی کوئی حقیقت نہیں، مگر جب یہی ایک ایک کر کے ڈھیر کی شکل اختیار کر لیں تو اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس میں کئی لوگوں کا کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ بھی ایک ایک کر کے جب بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں انسان معمولی سمجھتا ہے مگر وہ اللہ کی نظر میں بڑے غیر معمولی اور خطرناک ہوتے ہیں۔ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کا الزام لگایا اور اس زور و شور کے ساتھ اس کا پروپیگنڈا کیا کہ بعض بھولے بھالے مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے۔ ان کی نکیر کرتے ہوئے سورہ نور میں فرمایا گیا، یعنی کہ وہ جو لوگ کہہ رہے تھے ان کے خلاف میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی، اذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواہہم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا۔ سورہ نور میں فرمایا گیا، اذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ یہ سورہ نور آیت نمبر 15 ہے۔ جبکہ تم اس بہتان کو ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے اور اپنی زبان پر ایسی بات لاتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور تم لوگ اسے ایک معمولی بات سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ سنن ابن ماجہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الرجل لیتکلم بکلمۃ من سخط اللہ لا یری بها بأسا فیہوی بها فی نار جہنم 70 خریفا۔ یعنی آدمی اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ ادا کرتا ہے جسے وہ معمولی سمجھتا ہے، مگر اس کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت تک کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔
تو ہنسی مذاق میں بھی آدمی دوسرے کی شان میں اکثر ایسے کلمات نازیبہ جملے استعمال کرتا ہے جنہیں وہ معمولی سمجھتا ہے، حالانکہ بہت ہی سنگین ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صفیہ کا تعارف اس طرح فرمائی کہ صفیہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی وہ پست قد ہے۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے ایسی بات کہی کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سارا پانی گندا ہو جائے۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے مومن بھائی مومن بہن پر اس کی غیر موجودگی میں نقد و جراح، الزام تراشی اور عیب جوئی کا جو کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اچھے پڑھے لکھے اور ہم دیندار لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معمولی چیز ہے، یہ سنگین جرم ہے جس سے انسان عذاب الہی کی زد میں آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا، یہ کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا تھوڑا بہت جذبہ آج بھی ہے، لیکن مگر بے زبان جانوروں کے ساتھ ہمدردی کو بھی دین کا حصہ سمجھنے والے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت محض اس وجہ سے جہنم کا لقمہ بنی کہ وہ بھوکی بلی کو اپنے گھر میں باندھ رکھی تھی، یہاں تک کہ اس کو کی موت واقع ہو گئی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ قیامت کے دن کا منظر بہت ہی ہولناک ہوگا۔ اس دن لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، یہ پسینہ گناہوں کا ہوگا۔ قیامت کے دن سورج انسانوں سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس دن لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کچھ لوگوں کو پسینے کی لگام آئی ہوگی۔ یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی کہ لگام جو منہ پر رہتی ہے تو معمولی نہ سمجھیے۔ اور ایک بندہ مومن کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں صغیرہ گناہ ہے، معمولی ہے، بلکہ اس کی نظر ہمیشہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ گناہ تو بہرحال گناہ ہی ہے، اللہ کی نافرمانی کا باعث ہے، وہ چاہے جیسا بھی ہو، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم یہ مت دیکھو کہ یہ معمولی گناہ ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہ ایک عظیم ہستی ہے۔ اگر گناہ کرتے ہوئے انسان کے دل میں تصور پیدا ہو جائے تو یقیناً ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کبھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھتا، اور کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن بندہ گناہ کو اس چٹان کی مانند سمجھتا ہے جس کے نیچے وہ بیٹھا ہے، اب تب میں وہ چٹان اس کے اوپر گرنے والی ہے۔ اس کے برعکس منافق اپنے گناہوں کو اس مکھی کی مانند سمجھتا ہے جو اس کے ناک پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ہاتھ کہ ایک ہلکے سے اشارے سے اڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو انبیاء اکرام جو ساری انسانیت کے رہبر وہ رہنما تھے، جن کی زندگی کو ایک ایک لمحہ عبادت میں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں گزرا، وہ ہمیشہ اپنی معمولی لغزشوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کے جو ڈرنے کا کام ہے۔ انبیاء اکرام کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل صحابہ اکرام بھی ہیں، ان کا بھی یہی حال تھا۔ معمولی لغزشوں کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ خائف رہتے تھے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں ہیں۔ ایک شخص نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ کو راہ حق میں شہادت کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ ایسا وہ شخص کہنے لگا۔ تو ان تمام خصوصیت کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، لیتنی یا ابن اخی وذالک کفافا، یعنی کہ اے بھتیجے، اگر اللہ تعالیٰ میری تمام نیکیوں کا مجھے بدلہ نہ دے تو کوئی بات نہیں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے وہ قیامت کے دن میری گرفت نہ کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو لہٰذا یہ صحابہ اکرام کا عمل تھا، اور اس میں اور ایک صحابی کا بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک دن پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خیریت دریافت کی تو کہنے لگے، حنظلہ رضی اللہ عنہ، میں منافق ہو گیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں تو ہمارے ایمان کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، واپس بیوی بچوں میں اور کاروبار میں لگ جاتے ہیں تو اس ایمانی کیفیت میں کمی آ جاتی ہے اور آخرت سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو دوہری کیفیت ہے، اس لیے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ میرا بھی تو یہی حال ہے۔ دونوں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنا حال سنایا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہاری ہمیشہ وہی حالت رہے جو میرے پاس موجود رہنے کے وقت ہوتی ہے اور ہمیشہ ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے راستوں میں اور بستروں میں تم سے ملاقات کرنے لگ جائیں گے، مگر اے حنظلہ جانو یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطمینان دلایا کہ تم سچے مومن ہو، اپنے ایمان کے معاملے میں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ صرف ان دو صحابہ رضی اللہ عنہ کا نہیں بلکہ اکثر صحابہ کا یہی حال تھا، اپنی معمولی لغزشوں کی وجہ سے اپنے آپ پر نفاق کا اندیشہ ظاہر کرتے تھے۔ لیکن آج ہم کئی بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں لیکن نفاق تو ہمارے ذہن میں قطعی آتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم مومن ہیں اور ہم جنت میں جانا ہمارے لیے واجب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ عذاب اس کا بھگتنا ہے جو ہم ذرہ برابر بھی کچھ کام کریں گے۔ اور ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخاری کی ایک روایت میں کہ میں نے تقریباً 30 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات کی، سب اپنے بارے میں اس بات کا خدشہ ظاہر کرتے تھے کہ کہیں وہ نفاق میں مبتلا نہ ہو گئے ہوں۔ تو یہ ایسا ان کا خیال تھا۔ اللہ رب العالمین جب دنیا کے ان نیک ترین لوگوں کا یہ حال ہے تو ہم جیسے گناہ گاروں کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ پر نظر رکھیں، وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ اور جائزہ لیتے رہیں، گناہوں سے بچنے اور دور رہنے کی پوری کوشش کریں ہم تمام، اور ہم ہر اس طریقے کو ہم تمام اپنائیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بخش دے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم